پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے, دونوں طرف پہ پارٹی اب شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, عمران خان ابھی ان صاحب کو جج کیا جائے گا نا, شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا 16 ارب کا حساب دیں. ان سے پوچھا آپ کے بیٹے کے سوا اس ملک میں کوئی آدمی نہیں ہے, بیٹا بھی وہ جو ایک ایک گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں جی, وہ ذاتی فیل ہے ہارون صاحب, ذاتی ہے تو میں کون سا اس کو روک رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ اس پہ خلاف کوئی رپورٹ درج کرائیں. ہاں جی, اور اب دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کیا کریں گے, وہ واپس آئیں گے, آئیں گے مقدمات ہیں ہارون صاحب, نواز شریف کیسے واپس کیا آئیں ہوتے گے؟ ہیں, ضمانت ہو جائے گی, اور اگر فرض کرو وہ مقدمہ ہاسپٹل میں چلے جائیں, کیونکہ تو ہر مستقل بیمار اقتدار نہ ہو تو وہ بیمار رہتے ہیں. ہسپتال میں وی آئی پی سسٹم ہوگا, ان کی پسند کے کھانے پکیں گے, وہ وہاں رہیں گے, پھر ممکن ہے ان کی ضمانت ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر انہیں بےتابی ہوئی تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے بننا ہے وزیر اعظم, بھائی سے کہیں گے الیکشن کراؤ. لیکن اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اتنی آسانی سے تو نہیں کیا جا سکتا. ضروری نہیں ہے پی ڈی ایم باقی رہے, ضروری نہیں ہے. اچھا, ویسے زرداری صاحب ابھی شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے پہنچ چکے ہیں. اینی ہارون صاحب, مجھے کیوں لگ رہا ہے اس پورے سسٹم کے اندر اپوزیشن اس لیے آنا چاہ رہی ہے, مقدمات ختم ہو جائیں, نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, عوام کی بات تو کہیں بھی نہیں ہے. پھر عوام کا کیا تعلق ہے, عوام کے لیے عدم اعتماد لائے تھے. نہیں, عوام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اشرافیہ کے لیے ہے. وہ کیا رپورٹ آئی تھی اسے میں نام بھول جاتا ہوں, 2000 ارب روپے اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں. عوام پہ کون سا پیسہ, عوام کا تو خون نچوڑا جاتا ہے. عمران خان صاحب کتنے مضبوطی سے یہ پورے معاملے کو اپنے حق میں لے کر جا سکتے ہیں عوام کی عدالت میں؟ ان کا یہ خیال ہے نا, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ان کا یہ شش و پنج میں ہے, منصوبے بنا رہے, مشورے کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا یہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں پتا اس ملاقات کا, تو کوئی بات پتہ چلے گی تو کہیں گے نا. مشورے کریں عمران خان کو گرفتار کریں یا نہ کریں, میری خواہش یہ ہے کہ کریں. میں اسے جانتا ہوں, میں نے اسے جیل میں دیکھا. بات سنیں نا, جیل چلا جائے 2 دن بھی نہیں لگتے آدمی کو ایڈجسٹ کرنے میں. ہم جیل میں رہے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں. وہ تو ایک ایشو چھوٹا سا تھا, کچھ اخبار نویسوں کی برطرفی کا, کوئی پولیٹیکل وجہ نہیں تھی. وہ حنیف رحمت شاہی قلعے میں رہے, ہنس رہے تھے. میں نے کہا کیا وہ کہا کچھ دیر لگتی ہے. پھر اپنا جو ہے آدمی کیا عمران خان 2 دن دال روٹی کھا لے گا, پھر عدالت اجازت دے دے گی گھر سے کھانے کی. تو لیکن اگر وہ جیل چلا گیا, پہلے ہی اسے فائدہ پہنچا. پختونخوا کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا, کراچی میں اس کے حق میں ویو ہے, سب سے زیادہ مظاہرے وہاں ہوئے. سینٹرل پنجاب میں اس کی مقبولیت بڑی ہے. ٹھیک ہے, ویسے یہ سارا پاور سٹرکچر اس کے خلاف ہے. سرمایہ دار اس کے خلاف ہے, دکاندار اس کے خلاف ہے, یہ اس کے لوگ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں. اچھا, بیچ میں آپ کو ایک خبر دے دوں, چلتے نہیں خبر دے دیں. ہاں دے دوں پلیز دیجئے. خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا ایکسٹینشن چیف آف آرمی, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جانے سے پہلے وہ کچھ فیصلے کریں گے جس کا انہیں اختیار ہے, قانون جس کا انہیں حق دیتا ہے. کچھ ممکن ہے کچھ تبدیلیاں کریں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ہارون صاحب, تجربہ کیا کہتا ہے, کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو فیصلے سامنے آئیں گے؟ وہ تو میں اس پہ نہیں جاؤں, ملک کے جہاں نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ ٹیلی ویژن پہ گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیے بہت سارا آپ نے کہا تاجر سرمایہ کار یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے. خان صاحب کی حکومت میں کیا یہی ان کی ایک بڑی مشکل تھی یا کچھ اور بھی مشکلات تھی ان کی جس کی وجہ سے وہ صحیح پلے دیکھو نا, نہیں کر بڑی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا تجربہ ہی نہیں تھا. اب ہمارے بھائی اسد عمر کو لگا دیا وزیر خزانہ. ایک خیالی جنت انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی, باہر سے پاکستانی پیسے بھیجیں گے, ریکوری کر لیں گے. وہ کدھر ہے وہ اپنا نوٹنکی, شہزاد اکبر کدھر ہے, بولتا نہیں ہے. اس نے کہا میں باہر سے پیسے لے آؤں گا. ڈاکٹر سیڈل نے صاف کہا, ان کو بلایا, لیکن رابطہ تو میرا انڈائریکٹ رہتا تھا نا. ڈاکٹر سیڈل صاحب کو بلایا, ان سے کہا کہ جی آپ یہ ذمہ داری لے لیں. انہوں نے کہا یہ کام ہونے والا نہیں ہے, اٹ ول ٹیک 7 to 8 years. پھر بھی ضروری نہیں پیسے. لندن میں جو نواز شریف نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, روسیوں نے کی ہوئی ہے, انڈینز نے کی ہوئی ہے, ایسٹرن یورپ میں, تو لندن اسی برطانوی معیشت اسی ناجائز سرمایہ پہ ہے نا. یو اے پہ ایف اے ٹی ایف کا اطلاق ہو گیا, برطانیہ پہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, ان کو ہمارے بھائی کو بنا دیا. وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ سنسیئر تھا, پارٹی کے ساتھ سنسیئر تھا. اس کو بین الاقوامی کارپوریٹ بزنس میں بڑا نام تھا,
لائق آدمی ہے، لیکن وہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ دنیا کا مالیاتی نظام کیا ہے، تو آئی ایم ایف سے مذاکرات اتنی تاخیر سے کیے، اس سے نقصان ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے میں بھی پھر فوراً ہی پھر ایک ایسے آدمی کو لے آئے جو بالکل روایتی سا آدمی تھا، حفیظ صاحب، وہ کیا کر سکتے تھے؟ اچھا پھر تیسرے آدمی کو لے آئے، یہ بہتر تھے ویسے، شوکت ترین صاحب بہتر تھے۔ شوکت ترین صاحب آپٹیمسٹ تھے، ان کا اگر وہ منصوبہ منظور ہو جاتا 100-200 ارب روپے دے دیتے قوت کو، تو اس سے بڑی جابز جو ہیں کم از کم وہ تو 25,000 سے لے کے 50,000 میں ایک جاب پیدا کرتے ہیں، تو یو امیجن کہ 10 لاکھ جابز وہ پیدا کرتے تھے، اس میں تاخیر ہو گئی، ان کے بڑے پرجوش تھے۔ اچھا اینی ہو، بہت سارے معاملات پہ اچھا پھر وہ بزدار صاحب پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیم میں جو مثلا یہ ہم مسلسل وزارت صحت میں جو ہو رہا تھا، گند پڑا ہوا تھا، یہ ڈاکٹر فیصل کے بس کی بات تھوڑی تھی۔ ڈاکٹر فیصل ایک جینون آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، نہایت قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے اپنی کرونا میں ان کی اچھا کرونا سے بڑا اچھا فائٹ کیا اس حکومت نے، لیکن اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں، شجر کاری جو جھوٹ بولتی ہے اپوزیشن کہ جی نہیں لگے درخت، نہیں لگے تو ساری دنیا کیوں مانتی ہے جی؟ ساری دنیا کیوں مانتی ہے؟ اقوام متحدہ کیوں مانتا ہے؟ بون چیلنج والے کیوں مانتے ہیں؟ تمام دنیا تعریف کیوں کرتی ہے؟ سعودی عرب کیوں کہتا ہے درخت لگانے میں ہماری مدد کریں؟ یہ تو جائیں نا تصویریں کھینچ کے بتائیں کہ 1 ارب درخت نہیں ہے، صرف 10 لاکھ درخت ہیں۔ جی اچھا کرونا سے بہت اچھا فائٹ کیا، ساری دنیا نے تعریف کی، احساس پروگرام بڑا اچھا تھا۔ اب مجھے افسوس ہے ثانی نشتر سے، جو ہے ظاہر ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو انہیں جانے، وہ تو غیر سیاسی خاتون تھے، انہوں نے 9 لاکھ حساب لگائیں، یہ وقفے میں حساب لگا لیجیے گا، 9 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو پیسے روک دیے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ارب روپے جو ہیں اور ایک جرم کو روک دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک۔ تو اب کیا ایک اور میں بھی خبر آپ کو دے دوں، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے، مگر چونکہ کچھ ویڈیوز ان کے نہیں آئے اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی۔ وہ چلو چلے بھی گئے جائیں نہ جائیں، وہ کیا ہے، ایک بیکار آدمی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے یہ حیران کن طور پہ ہارون صاحب صرف شہباز شریف صاحب کو ہی سنا گیا عدالت کے اندر، بلاول سے مکالمہ ہوا، مگر خان صاحب کے لیے بھی یہ تعجب خیز بات ہے، یہ جج بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں بلائیں؟ عمران خان صاحب کو بھی بلاتے ہیں، بلاول کو بھی بلاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو سنا گا، باقی لوگوں کو بلاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے فکر عجیب ہے، اللہ اور پاکستان کے نام پہ بھیک مانگ رہے ہو، انصاف مانگ رہے ہو کہ بھیک مانگ رہے ہو؟ انصاف کی بھیک مانگ رہے ہوں گے ہارون صاحب۔ اچھا انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں، کیا اچھی ٹرم قائم کیا، انصاف کی بھیک، اردو زبان میں ایک اچھی اصطلاح کا اپنے ذات۔ ٹھیک ہے، اینی ہو ہارون صاحب، بات یہ ہے بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے، یہ میرا بھی سوال ہے جو میں روز دہراتی ہوں، 4 مہینے والی جو پوری آپ نے تصویر کھینچ کے لوگوں کے سامنے رکھی، اتنا بڑا طوفان آپ کے سینے میں تھا، ہلکے پھلکے انداز میں آپ سناتے رہے، بتاتے رہے، کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا تھا؟ روز آپ سے تنکا کر کے پوچھ رہی ہوں میں کہ شاید آپ بتا دیں۔ پتہ تو بھائی میرا سورس تھا، میں نے تو آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان پہ فائرنگ امریکیوں نے کرائی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس نے بتایا تھا؟ مجھے نہایت ریلائبل آدمی نے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خبر ملتی ہے خوش قسمتی سے، ٹھیک ہے؟ اس خبر کی اور بھی تفصیلات ہیں، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ اچھا میں نے یہ کہا، یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ثابت ہو گیا، حرف بہ حرف ثابت ہو گیا۔ میں نے آپ سے یہ کہا مسلم لیگ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، ان کے کارکنوں کو ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ جناب علی اس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لکیلی آپ کو کوئی دوست ہوتا ہے، کسی کو آپ پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اچھا میڈیا جو سارے کا سارا پیچھے پڑا ہوا تھا، میڈیا کے اچھے دن آ گئے، یعنی جن لوگوں نے حمایت کیا ہے ان پہ اب ہن برسے گا، وہ تو سونے کی بارش ہوگی، سونے کی نظر آنا شروع ہو گیا ہارون صاحب۔ بہت سارے ہماری برادری کے اخبار نویسوں نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کے عمران خان کی مخالفت کی، میڈیا گروپوں نے نجات پانے میں، اب ان پہ ایسے اشتہار ہوں گے، اب ڈھونڈیں گے خبر کہاں ہے، اس میں تو اشتہار ہی اشتہار ہے۔